میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو فعال کردار آپ لوگ ادا کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو بات کرنی آتی ہے، آپ لوگوں کو آپ کی بات میں اثر ہوتا ہے، لوگ آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، معاشرے میں آپ کا ایک مقام ہے، آپ کا ایک احترام ہے، آپ سے لوگوں کو مذہب کی وجہ سے، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر آپ سے لوگوں کو عقیدت ہے، تو آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو میں بھی سنتی ہوں اور ہمارا معاشرہ بھی سنتا ہے، لوگ بھی سنتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں آپ سب کی بہت قدر و منزلت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے یہ اسلام سے محبت کرنے والا ہے، دین سے محبت کرنے والا ہے، اور جو اس کے داعی ہیں، جو اس کے پرچار کرتے ہیں، جو اس کا نام لیتے ہیں، ہم لوگ ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے بھی عقیدت رکھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ پہ بڑی ایک بھاری ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ علم رکھنے والے لوگ ہیں، آپ آواز رکھنے والے لوگ ہیں، آپ کی آواز جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ سنی جاتی ہے، تو معاشرے میں اس وقت جس قسم کی تقسیم کا جو ہمارا معاشرہ شکار ہے، جس قسم کی تنزلی کا ہمارا معاشرہ شکار ہے، جس قسم کے حالات اس وقت پاکستان جو ہمارا ملک ہے، ہماری سرزمین ہے، ہماری مٹی ہے، ہماری جائے پناہ ہے، ہم نے اسی مٹی میں واپس جانا ہے، تو اس ملک عظیم کو آج جس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، جس قسم کے فتنوں کا سامنا ہے، تو اس کا جو مقابلہ ہے وہ آپ سب کی مدد کے بغیر اور آپ سب کی آواز بلند کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور جو مجھے آپ سے مدد کی ضرورت ہے بطور پاکستانی، اب میں مسلم لیگ نون کی بات نہیں کر رہی، میں آپ کے تھرو اور میڈیا چینلز کے تھرو میں تمام علماء، تمام مشائخ، تمام مذہبی عقیدت رکھنے والے جتنے بھی ہمارے مسلک ہیں، جتنے بھی ہمارے جو سیکٹس ہیں، میں سب سے یہ ادب سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ملک کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے، آپ کے فعال کردار کی ضرورت ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ملک اس وقت ایک ایسے فتنے کی لپیٹ میں ہے جس کو پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے لانچ کیا گیا، اور نہ صرف اس نے ملک پر حملہ کیا، ملک کی سالمیت پر حملہ کیا، ملک کے جو ہمارے معاشرے پہ حملہ کیا، ہماری معاشرتی اقدار پہ حملہ کیا، بلکہ جیسے ابھی میرے بھائیوں نے فرمایا کہ انہوں نے ہمارے مذہب پہ حملہ کیا، اور مذہب پہ حملہ، ملک کی سالمیت پہ حملہ، آپ کے معاشرے پہ حملہ، آپ کی جو ملک کے اوپر آپ کے اس کے اوپر حملہ جو ہے، وہ یہ کام کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ اب ہمارے پاس ایسے شواہد نہیں ہیں، ہمارے پاس پچھلے کئی سالوں میں اس قسم کے واقعات ہوئے جس میں ہم فورن فنڈنگ سے شروع ہو جائیں کہ فورن فنڈنگ ایسے دشمن ممالک سے اس فتنے کو ہوئی ہے، اور پھر جو سہولت کاری اس کو میسر کی گئی ہے، اس کی جڑوں کو مضبوط کیا گیا ہے، وہ اپنے آپ نہیں ہوا، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے پاکستان کے خلاف، جس سازش کا چہرہ یہ فتنہ ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ اور اب اگر مذہب کے اوپر مذہب سے میں شروع کروں تو میں کسی پہ کوئی مذہبی اٹیک نہیں کرنا چاہتی، مذہب ہم سب کا اللہ تعالیٰ کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک معاملہ ہے جس کو میں سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتی، لیکن جب مذہب کا نام استعمال کر کے کوئی سیاست کرے، سیاست کے لیے کوئی مذہب کا نام استعمال کرے، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ اور پچھلے کئی سالوں میں نے دیکھا کہ صرف سیاست کو اپنے حق میں استعمال نہیں کیا گیا، سیاست کو اپنے مخالفین کو پچھاڑنے کے لیے، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ان کو ضرر پہنچانے کے لیے مذہب کا استعمال کیا گیا۔ تو مذہب کا استعمال میں دوبارہ سے دہراتی ہوں، مذہب کا استعمال، دین اسلام کا نام، اس کو استعمال صرف اپنی سیاست کو فروغ دینے کے لیے یا بڑھاوا دینے کے لیے، یا جو معصوم ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، لوگ ہیں،
ان کو ورگلانے کے لیے استعمال نہیں کیا، اپنے مخالفین کے لیے بھی استعمال کیا. میں اس چیز سے گزر چکی ہوں. آپ کو یاد ہوگا جب میری والدہ کلثوم نواز شریف اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے، جب ان کا الیکشن تھا اور ہم NA 120 ہوا کرتا تھا لاہور سے، وہاں پر یہ الیکشن لڑ رہے تھے، تو میں ان کی، کیونکہ وہ بیمار ہو گئیں تو میں ان کی الیکشن کیمپین چلا رہی تھی. پرویز رشید صاحب یہاں بیٹھے ہیں، تشریف فرمائیں، اور بھی طلال چودھری صاحب یہاں پہ تشریف فرمائیں، میرے دائیں بائیں جو علماء مشائخ ونگ کے حضرات موجود ہیں، یہ بھی میرے ساتھ میری والدہ کی کیمپین میں تھے. اس وقت ہمارے پر ایک بہت دردناک اور تکلیف ناک الزام لگا، تکلیف دہ الزام لگا، جو مذہب کے حوالے سے تھا. میں اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتی. اور اس وقت میری والدہ کے مقابلے میں یاسمین راشد صاحبہ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ الیکشن لڑ رہی تھیں. انہوں نے اس نعرے کا بھرپور استعمال کیا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب گلیوں میں NA 120 کی ہم کیمپین کیا کرتے تھے، میں کرتی تھی، تو مساجد سے ہمارے پر اٹیکس ہوتے تھے، اور مجھے اس بات کی تکلیف ہوتی تھی کہ میں اپنے کوئی مذہبی کریڈینشلز یہاں بتانے نہیں آئی. ہم سب لوگ جو ہیں وہ دین سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق کرنے والے لوگ ہیں. تو جب اس قسم کا الزام ان پر لگایا جائے گا تو کتنی تکلیف کا باعث ہوگا. تو وہ بل بورڈز لگائے گئے، وہ بینرز لگائے گئے پورے NA 120 میں، اور وہاں سے اس کیمپین کو لیڈ کیا عمران خان نے، اور اس کے ساتھ ایک مذہبی جماعت کو ملایا، جن کو بعد میں خود عمران خان کی حکومت میں مسجدوں میں، مساجد میں گھس کر شہید کیا گیا. اس طرح سے یہ ایک خطرناک کھیل جو ہے وہ رچایا گیا. ہم پر جب الزامات لگے تو نواز شریف صاحب کی طرف جوتا اچھالا گیا، اور وہ ایک مذہبی تقریب میں موجود تھے. یہ گھنونا اور بہت ہی خطرناک کھیل کا آغاز یہ تب ہوا جب سیاسی طور پہ یہ نواز شریف صاحب کو نقصان نہیں پہنچا سکے، عدالتی طور پہ نواز شریف صاحب کو نقصان نہیں پہنچا سکے، تو پھر انہوں نے مذہب کا سہارا لیا. خواجہ آصف کے آپ کو سب کو یاد ہوگا، خواجہ آصف کو میں ذاتی طور پہ خواجہ آصف صاحب کو جانتی ہوں، میں ذاتی طور پہ اپنے خاندان کو جانتی بھی ہوں، دیکھتی ہوں. اسی ماحول میں میری پرورش بھی ہوئی ہے. ہمارے گھر میں محفل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور وہ مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دنیا جانتی ہے. اور اس کے بعد جب احسن اقبال صاحب، جن کا تعلق ہی ایک مذہبی گھرانے سے ہے، جو ایک ایسی ماں کے بیٹے ہیں جن کی پہچان ہی اسلام تھی، ان کو گولی ماری گئی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی. ان کی کوہنی پہ چوٹ لگی اور گولی لگی، اور جس کی وجہ سے وہ بہت دیر اسپتال میں داخل رہے. تو مسلم لیگ نون نے تو یہ برداشت کیا. اور آپ دیکھیں یہاں پر بات نہیں رکی. جب اپنی حکومت آئی تو ایک نیا مذہب جس کا نام اسلام تھا، اس کا لبادہ اسلام کا اوڑا تھا، لیکن ایک نیا مذہب جس کے اندر جادو، ٹونا، جھاڑ پھونک اور وہ کالی دال اپنے جسم پہ مل کے بیٹھ جانا، اور جنات کی باتیں، اور جو پاکستان کے اندر جو سب سے کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ اس نام سے شروع ہونی چاہیے، وہ اس نام پہ ختم ہونی چاہیے. کسی ایسے گھر میں نہیں جانا جہاں پہ فوتگی ہو گئی ہو یا جہاں پہ میت پڑی ہو. یہ ایک نئی قسم کا اسلام ہم نے دیکھا جو گمراہ کن ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر مذہب کو ٹچ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، پوری دنیا نے سنا کہ 25 مئی میں کو جب یہ دھرنا لے کر آئے یا لانگ مارچ لے کر آئے، تو پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ ان کے کان میں کہہ رہے ہیں خان صاحب ذرا مذہبی ٹچ دیں، اسلامی ٹچ دیں. تو جہاں اسلام کو یا مذہب کو ٹچ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو تو آپ اس کے جو پیچھے مقاصد ہیں وہ خود بخود قوم کے سامنے عیاں ہو جاتے ہیں. اور پھر شرمناک بات ہے کہ آپ
چھوٹے بچوں کی کیا ٹریننگ کریں. وہ پوری دنیا میں ہر کسی نے جو سوشل میڈیا پہ بھی وہ ویڈیو دیکھی جس میں ایک بچہ جو ہے وہ کیا بول رہا ہے. میں اس بچے کو کیا الزام دے سکتی ہوں, لیکن میں اس کے ماں باپ کو ضرور کہوں گی کہ آپ نے بچے کو کسی ایسے انسان کی پرورش میں دے دیا جس کو خود پتہ نہیں ہے, جس کو جب جو بن گیا پرائم منسٹر تو اس کو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا, اس کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا نہیں آتا, اس کو لا الہ الا اللہ کہنا نہیں آتا. اور جو اس قسم کی, اب مجھے ابھی پتہ چلا کہ جب جے آئی ٹی گئی زمان پاک میں تو وہ کالے بکروں کے حصار میں وہ جے آئی ٹی کو بھی بٹھایا گیا, اور وہ یہ میں اوتھینٹک آپ کو خبر دے رہی ہوں, کالے بکروں کو جب تک وہاں پر جے آئی ٹی موجود رہی وہ کالے بکروں کو وہ گھماتے رہے اس طرح سرکل کے اندر, اور جہاں پر مرغیاں جلائی جاتی ہوں, لوگوں کو کھانے کو سبزی اور دال نہیں ملتی, وہاں پہ چھتوں پہ ٹنوں کے حساب سے مرغیاں جلائی جاتی, اور سمندر کے پاس نہیں جانا, پانی کے قریب رہنا ہے, خشکی سے دور رہنا ہے. اس قسم کی جو اسلام ہے, اور پھر اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کی تھی ایسے اللہ میری ٹریننگ کر رہا ہے. کوئی مسلمان چاہے وہ جتنا بھی نیک ہو, میں نے بہت بہت نیک مسلمان بھی دیکھے ہیں, کسی نے کبھی یہ دعویٰ کیا, کوئی عالم دین آپ اٹھا کے لے آئیں, چاہے وہ دنیا کے کوئی سب سے بڑے ایسے ملک سے ہو جہاں پر اسلامی نظام نافذ ہے, عالم دین وہ جتنا بڑا عالم دین ہوگا وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ہمبل طبیعت کا ہوگا. کبھی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے ٹرین کیا تھا ایسے اللہ تعالیٰ مجھے ٹرین کر رہا ہے؟ تو جو چیز ہمارا دشمن نہیں کر سکا ہمارے ساتھ, وہ اس فتنے کو لانچ, ایک نئی طرح کا جو مذہب ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. اور بات ہو, آپ دیکھیں کہ کیا کہوں میں, کیا الفاظ استعمال کروں, شرم آ جاتی ہے. بات ہوتی ہے ریاست مدینہ کی, اور ریاست مدینہ کے دائیوں نے, ریاست مدینہ کا نام لینے والوں نے, اول تو کوئی دنیا کی ریاست یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں ریاست مدینہ کیا تھی, آپ جانتے بھی ہیں ریاست مدینہ کن اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں نے بنائی تھی, اور وہاں پر کیا نظام رائج تھا. اس پہ میں ابھی آتی ہوں آپ کے ساتھ, میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں, اور پاکستانی قوم سے بھی یہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب ریاست مدینہ کی آپ نے بات کی, آپ نے مدینہ میں جب شہباز شریف صاحب اپنا ڈیلیگیشن لے کر گئے ہوئے تھے, آپ دیکھیں آپ نے کتنی شرمناک حرکت کی. وہاں جہاں پر یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میرے محبوب کے دربار میں اپنی آواز بلند نہ کرو, یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. تو جب ہم میں کبھی عمرے کے لیے جاتی تھی اور کبھی روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے اونچی آواز سے کبھی کوئی درود شریف پڑھا کرتی تھی, تو میری والدہ کہتی تھی کہ یہ بھی آہستہ آواز میں پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کرنی, یہ اللہ کا حکم. اور وہاں پہ آپ نے مریم اورنگزیب کو گالی نکالی حرم کے حدود کے اندر, اور وہ ان کے بال کھینچے. اور اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ کون تھے؟ وہ پلان طریقے سے بھیجے ہوئے لوگ تھے جن کو کہا گیا کہ وہاں جا کر آپ نے یہ کام کرنا ہے. آپ اپنے سیاسی اختلاف میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ آپ کو حیا نہیں آئی, کہ آپ کو یہ بھی بھول گیا کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے. اس دن سے ان کا زوال شروع ہوا, بے شک اس دن سے ان کا زوال شروع ہوا. اور بات صرف یہیں تک ختم نہیں ہوتی. جو حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتے تھے, آپ نے کتنی دفعہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے منہ سے آپ نے
ان کی زبانوں سے حضرت عمر فاروق کی مثال سنی یا نہیں سنی؟ تو حضرت عمر فاروق کی مثال جب آپ دیتے تھے کہ وہ تو اپنی ایک چادر کا بھی حساب دیا، مثال آپ ان کی دیتے تھے، اور جب آپ سے آپ کی چوریوں کا حساب مانگا گیا تو آپ بفر گئے، آپ نے پورے ملک کو آگ لگا دی۔ لوگوں کو کہتے رہے کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں نے تو اپنے تین نسلوں کی تلاشی دی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کلیئر ہو کے باہر آئے۔ سب سے پہلے تو انسان یہ سوچے کہ ہمارے دین کے اندر جھوٹ اور بہتان کی کتنی بڑی سزا ہے۔ یہ تو اکیلا، میں یہ آپ کو آج دعوے سے کہہ سکتی ہوں، اس کے باقی سارے گناہ آپ ایک طرف رکھ دیں، اگر یہ جو نواز شریف صاحب پر، اوروں پر جو جھوٹے الزام اس نے چوری کے ڈاکے کے لگائے، یہ تو اکیلا انہی کا حساب نہیں دے سکتا، آج تک ایک ثبوت یہ پیش نہیں کر سکے، اور الحمدللہ میں بھی باعزت بری ہوئی ہوں۔ لیکن جو آپ نے جھوٹے الزام لگائے اس کا حساب کون دے گا؟ جو آپ کے انتقام اور جھوٹے الزامات کی وجہ سے، آپ کے ظلم کی وجہ سے جن لوگوں نے اپنی ناموشی بھی برداشت کی، جن شرفاء نے، جن اچھے خاندانوں سے تعلق رکھنے والوں نے اپنی بے عزتی بھی برداشت کی، اور جیلوں کے ڈیتھ سیلز کے سزائے موت کی چکیوں میں جو لوگ رہ کر آئے، جنہوں نے تضحیک برداشت کی، جنہوں نے تذلیل برداشت کی، تو آسمان کا نظام آج حرکت میں آیا۔ ظلم کا جواب، اگر ظلم کا حساب میں نہیں لوں گی، میں انتقام میں یقین نہیں رکھتی، لیکن جو آسمان کا نظام، اللہ تعالیٰ کا نظام، قدرت کا نظام، جس کو مکافات عمل کہتے ہیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کسی انتقام کا شکار نہیں ہوئے، کسی ظلم کا شکار نہیں ہوئے، کسی نے ان کے اوپر جھوٹے مقدمے نہیں بنائے، سب مقدمے ان پر سچے ہیں۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی عدالت بلاتی ہے کہ آؤ اپنے الزامات کا جواب دو، یہ جاتے ہی نہیں، یہ دوڑ جاتے ہیں۔ یہی اس بات کا ثبوت ہے، جو سچا ہوتا ہے وہ نواز شریف صاحب کی طرح سینہ تان کے ڈٹ کے عدالت میں پیش ہوتا ہے، بیٹی کا ہاتھ اور آپ ان کا حال دیکھو، بات کیا کرتے ہیں؟ امر بالمعروف، امر بالمعروف کا پتہ ہے، نہیں انل منکر کا پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو، تم سب سے پہلے اپنے آپ کو نیکی کا حکم دو، لیکن نہیں انل منکر کے برائی سے روکو، وہ نہیں روکنا، وہ برائی کی ترغیب دینی ہے، جھوٹ کی ترغیب دینی ہے، انتقام کی ترغیب دینی ہے، ملک کے اوپر حملے کرنے کی ترغیب دینی ہے، مذہب کے غلط استعمال کی ترغیب دینی ہے، وہاں پر امر بالمعروف نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب قرآن کی کوئی آیت انسان کسی اپنے جھوٹے اور شرمناک مقصد کے لیے استعمال کرے، اس شخص پہ کیا، اس شخص کی میں کیا بات کروں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، آپ کی پوری زندگی کیا ہے، آپ کا حال کیا ہے، آپ کا ماضی کیا تھا، آپ کو حوصلہ بھی کیسے ہوتا ہے کہ آپ امر بالمعروف جیسی آیت کو اپنی گندی سیاست کے لیے استعمال کریں؟ بڑی بات۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو تکبر، آپ دیکھیں خود اس پیڈسٹل پہ بیٹھ جاتے ہیں، مذہب کی ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے کوئی نیا مذہب انہوں نے بنا لیا اور یہی اس کے پرچار کرنے والے۔ میں تو اگر اس بات پہ جو اصل بات ہے وہ کرنے پہ آ جاؤں، ان کو تو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے۔ اور دیکھیں یہ مذہب سے بھی بڑھ کے آپ آگے آ جائیں، یہ بات وہاں تک رکی نہیں، انہوں نے خواتین کو جس طرح اپنے لیے استعمال کیا، جس طرح نوجوان نسل کو اپنے لیے استعمال کیا، لوگوں کے بچے شہید کرائے، اپنی بیوی اور اپنی جو سب گھر والی ہیں وہ سب گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، اپنے بچے لندن ہیں، اور مار کون کھاتا ہے باہر کھڑے ہو کے؟ اب مجھے دیکھیں جن کے اوپر یہ اسپیشل عدالتوں کے مقدمے بن رہے ہیں، یا آرمی کورٹس کے جن کے اوپر مقدمے بن رہے ہیں، جن کی گرفتاریاں آج ہو رہی ہیں، وہ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بھی کوئی عمران خان کا رشتہ دار ہے؟ وہ سب وہ لوگ ہیں جن کو اس نے گمراہ کیا ہوا تھا، اور خواتین کو ڈھال کے لیے استعمال کیا۔ آج
ہر روز کھڑا ہو کے یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ خواتین کو گرفتار کیا جا رہا ہے، خواتین کو کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، خواتین کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، تو لوگوں کو یہ بھی بتاؤ نا کہ ان خواتین کو پچھلے 6 مہینے سے تم بیٹھ کے بنی گالا کے اندر اور زمان پاک کے اندر ٹریننگ دے رہے تھے دہشت گردی کی. بتاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ جب تمہیں گرفتار کرنے کے لیے لایا جاتا تھا تو تمہارے شیطانی دماغ نے یہ ایک پلان بنایا تھا کہ خواتین اور بچوں کو ڈھال بنانے کے لیے آگے کر دو تاکہ پولیس کی ہمت نہ ہو مجھے گرفتار کرنے کی. جو بزدل شخص خواتین کو اپنی ڈھال بنانے کے لیے استعمال کرے، اپنی سیاست کے ایندھن کے لیے استعمال کرے، اس شخص کی ذہنی حالت کے بارے میں کیا کہوں. اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں، ہماری ایک اور بھی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بھی اگر، جو جنت میں عورتوں کی سردار ہے، وہ فاطمہ بھی اگر گناہ کرے یا چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. تو جرم ہوتا ہے، اس میں مرد اور عورت کی تفریق نہیں ہوتی. آپ نے تو لوگوں کی بے گناہ عورتوں کو جیلوں میں ڈالا. آج میں دیکھ رہی تھی مکافات عمل، آپ دیکھیں اس میں نواز شریف صاحب کو کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں. میں تو ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہی تھی کہ جب پنکی پیرنی صاحبہ کو عدالت نے بلایا تو وہ سفید چادروں کے حصار میں گھیرے میں ان کو عدالت لے جایا گیا. تو آپ کی بیوی سفید چادروں کے حصار میں، تو جو لوگوں کی، آپ کی خواتین ہیں، لوگوں کی خواتین نہیں. جب وہ جا رہی تھی میں کسی کی تکلیف میں خوش نہیں ہوتی، نہ بطور انسان نہ بطور سیاسی ورکر. اور میں حلفاً آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ کسی قسم کے انتقام کا نہ جذبہ ہے میرے دل میں، نہ نواز شریف صاحب کے دل میں. ہم خدا کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ آج اگر ہم ظلم کریں گے تو گھوم کے ہمارے اوپر آئے گا. جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں نہیں چاہتی. وہ کہتے ہیں نا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی. جب یہ عیش اور تیش میں تھے، ان کو خوف خدا نہیں تھا. انہوں نے سوچا، انہوں نے 12 سال کا پلان بنایا تھا. انہوں نے سوچا لوگوں کی بیٹیوں کو پکڑو، بہوؤں کو پکڑو، بہنوں کو پکڑو، لوگوں کو جیلوں میں ڈالو، زندانوں میں ڈالو، زمین پہ سلاؤ. کیا فرق پڑتا ہے میں 12 سال 14 سال 15 سال، اب مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا کیونکہ جنرل باجوہ میرے ساتھ ہے، جنرل فیض میرے ساتھ ہے، عمر عطا بندیال میرے ساتھ ہے، ثاقب نثار میرے ساتھ ہے. تو یہ بھول گئے اس وقت کہ ایک نظام اوپر بھی ہے، بے شک، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ اپنے وقت پہ حرکت میں آتا ہے. تو آج جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے. آج کہتا ہے میری بیوی ٹرسٹی ہے. میں معافی چاہتی ہوں، مجھے اپنی مثال دینی پڑتی ہے. میں اپنی مثال اس لیے دیتی ہوں کہ یہ ہو چکا ہے. بھول جائے کہ میں کون ہوں. میں بھی ٹرسٹی تھی نا، تو میں تو اللہ کا شکر ہے آج اسی عدالت سے بری ہوئی ہوں. لیکن آج جب یہ ٹرسٹی کا راگ الاپتے ہیں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی. آج یہ اس بات پہ جب یہ کہتے ہیں کہ جو میری بیوی ہے وہ تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، تو مریم نواز شریف کون سی پبلک آفس ہولڈر تھی؟ جو انہوں نے کورٹ میں آ کے کہا کہ نواز شریف مجھے جب عمران کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت میں عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو کہا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ کو مل کے 60 ارب کے چور، تو انہوں نے کہا کہ مجھے رات کو سونے کے لیے ایک پتہ نہیں گندا سا میٹرس دے دیا گیا. تو مجھے یاد آ گیا کہ جب نواز شریف صاحب کو اڈیالہ لے کر گئے تو نواز شریف صاحب کو سونے کے لیے وہ ٹوٹا ہوا کمرہ تھا، اس میں گندا سا چھوٹا سا وہ ترپائی یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، چھوٹی سی وہ چٹائی تھی وہاں پر، وہ دے دی سونے کے لیے. تو وہ سوئے اسی پر. انہوں نے شکوہ نہیں کیا اس بات کا اور کہا کہ میں 24 گھنٹے سے باتھ روم نہیں گیا. یہ تو ان کا حال ہے. جو کسی جذبے سے، کسی مقصد کے تحت، سچائی کے ساتھ، کسی نظریے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے جو شخص نکلتا ہے تو وہ 313 لوگوں کے ساتھ بھی جنگ جیت کے واپس آتا ہے. وہ منہ پہ کالے ڈبے اور کالی بالٹیاں نہیں چڑھاتے. باتیں ان کی سنیں جو بھاشن دیتے تھے، اور اللہ میری توبہ جو ان کے حالات ہیں
یہ میں نے کبھی زندگی میں کسی سیاسی جماعت کو، سیاسی جماعت کے کارکن تو نظریے کی خاطر کوئی اگر کوئی تحریک چل رہی ہوتی ہے تو اس کے نام سنے ذرا کیا ہے، نام سنے، وہ کیا تحریک کا نام رکھا ہے، اپنی تحریک کا کیا نام رکھا، حقیقی آزادی کی تحریک، غلامی سے آزادی کی تحریک۔ غلامی سے آزادی کی جب باری آئی تو منہ پہ کالے ڈبے چڑھا لیے، منہ پہ کالی بالٹی چڑھا لی۔ اور اس دن آپ نے فواد چودھری صاحب کی ویڈیو دیکھی، کوئی جا کے اسٹریچر پہ لیٹ جاتا ہے، کوئی آکسیجن ماسک لگا لیتا ہے، کوئی ایمبولینس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور میں تو اس دن حیران ہو گئی تھا کہ عدالت نے ضمانت دی ہے ایک اور چور کو، پھر میں نے سوچا ضمانت نہ ملی ہوتی تو دنیا دیکھتی کہ آج کس طرح سے وہ بھاگ کے عدالت کے اندر جا کے چھپ گئے اور ہکلاتے ہوئے، زبان باہر آئی ہوئی اور برا حال ان کا، پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ تو مجھے یاد آئے وہ لوگ جو تمہارے انتقام کا شکار تھے، لیکن انہوں نے کس طرح سے حوصلے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حوصلے کے ساتھ انہوں نے جیلیں کاٹی، تمہارے انتقام کا سامنا کیا۔ میں تو پہلے کہتی تھی کچھ نہیں، اگر آتا نہیں ہے تو مسلم لیگ نون سے سیکھ لو، سیکھ لو، ہم سے سیکھ لو، فری مشورہ ہے۔ ایک دن 6 مہینے میں ایک دفعہ جیل میں رہی ہوں، 5-4 مہینے ایک دفعہ جیل میں رہی، ہم تو نہیں روئے کہ ہم باتھ روم نہیں گئے، ہمیں ٹوٹی ہوئی چٹائی مل گئی، چارپائی مل گئی، گدا مل گیا، ہمیں باپ کے سامنے عدالتوں جیلوں سے گرفتار کیا گیا، ہم تو نہیں دوڑے وہاں سے۔ ہاں، اور وہ شرم کی بات ہے کہ جن عدالتوں کو مجرموں کے لیے سزا پانے کی جگہ ہونا چاہیے تھا، وہ عدالتیں آج مجرموں کی پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ پہلے فواد چودھری صاحب کو جب گرفتار کرنا تھا، یہ رات تک سپریم کورٹ کی عدالت کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، کسی جج نے نہیں کہا کہ یہ مجرموں کی پناہ گاہ نہیں ہے، نکلو یہاں سے، باہر جاؤ اور اپنا جو مقدمہ لڑنا ہے لڑو۔ پھر عمران خان کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سچائی ہو، دل میں سچائی ہو، آپ کے جذبے میں سچائی ہو، آپ کی تحریک میں سچائی ہو، آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے اس میں سچائی ہو، تو اس کے لیے تو لوگ پھانسی کے پھندوں پہ جھول جاتے ہیں اور شکوے کا ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتے۔ تو نہ صرف یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے ہیں، مکافات عمل کا شکار ہوئے، یہ بری طرح ایکسپوز ہوئے۔ لوگوں کی جب بچوں کی جانیں اتنی سستی ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھو کہ اسلام کیا کہتا ہے منصفوں کے بارے میں۔ ایک حدیث ہے نا جس میں 3 طرح کے ججز کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ اگر 3 طرح کے ججز کو ڈیفائن کر دیا گیا، ڈسکرائب کر دیا گیا ہے اس حدیث مبارکہ میں، تو آپ آج دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے ان منصفوں کے بارے میں، جو منصف یہ جانتے ہیں کہ یہ 60 ارب کی چوری بلکہ ڈاکہ ڈال کے آیا ہے۔ کیا عمر عطا بندیال صاحب نے ایک بار بھی جب یہ اپنی گرفتاری کے خلاف گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں، پاکستان کی سب سے بڑی انصاف کی کرسی پہ بیٹھنے والے چیف جسٹس صاحب نے کہا آپ کو مل کے بہت خوشی ہوئی، اور پھر جب اس چیز پہ تنقید ہوئی تو انہوں نے اگلے دن بہانے سے یہ بات کی، کلیریفیکیشن دی، جو کہ اس سے بھی مضحکہ خیز تھی کہ میں تو بہت خوش اخلاق ہوں، میری عدالت میں جو بھی آتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ تو عمر عطا بندیال صاحب، جب کوئی انسان قتل کر کے آپ کی عدالت میں ایک قاتل کو پیش کیا جاتا ہے تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی؟ جب قانون کی عدالت میں کوئی مجرم پیش ہوتا ہے، کوئی ملزم پیش ہوتا ہے، اس کو کٹہرے میں کھڑے کرتے ہیں، اس کو یہ نہیں کہتے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ اخلاق نہیں چلتا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہاں پر آئین اور قانون چلنا چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے کہ سوو موٹو وہ ساسو موٹو بن گیا، سوو موٹو جو ہے۔ اور آپ نے
गिरफ्तारी के तरीका कार पे पूरी तवज्जो रखी, जानबूझ के आपने क्रिमिनल नेग्लिजेंस आपने बरती, आपने मैं क्या उसको अल्फाज इस्तेमाल करूं, आपने एक बार भी इमरान खान से पूछा कि भाई तुम्हें जो पकड़ा गया है, गिरफ्तारी हुई है, वो किस केस में हुई है? यहां से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, अदालत के अहाते से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। तो मैं पूछना चाहती हूं कि जब जमान पाक में पुलिस गिरफ्तार करने गई तो वहां पर पेट्रोल बॉम्ब से हमला किया जाता है पुलिस के ऊपर, उनके सर तोड़े जाते हैं, उनकी आंखें फोड़ी जाती हैं, पुलिस वालों के ढेर लग गए वहां पर जमान पाक में, जहां पे अकेली खातून थी। पता नहीं जिन्नात ने हमला किया होगा फिर, जहां अकेली खातून थी तो जिन्नात ही कर सकते हैं, फिर इंसान अगर आप कहते हैं वहां नहीं था तो अंदर से हमला किसने किया? पूरी दुनिया ने देखा कि जब कोर्ट का ऑर्डर लेके पुलिस वहां गई, वहां पे पुलिस के ऊपर हमले हुए, वहां से गिरफ्तार नहीं कर सके, कोर्ट से आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो फिर शालामार गार्डन आपको लेके जाते हैं, वहां पर आप चहलकदमी करें, पुलिस आ जाती है आपको गिरफ्तार करने के लिए। एक दफा उम्र अता बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। ऐसे इंसान को तो हथकड़ी लगाकर कटहरे में खड़ा करना चाहिए और पूछो, बताओ कि 60 अरब का तुमने गबन क्यों किया? अल कादिर ट्रस्ट के बारे में एक सवाल नहीं पूछा, 60 अरब के बारे में एक सवाल नहीं पूछा, जिसके लिए इन्होंने इतने झूठ बोले। आज कहता है कि वो कैबिनेट की अप्रूवल थी, कैबिनेट के लोग ऑन रिकॉर्ड एंड टीवी इंटरव्यूज में कहते रहे हमसे कोई अप्रूवल नहीं ली, हमें एक बंद लिफाफा दिखाया था और कहा था इसको अप्रूव कर दो। उनको भी नहीं पता था उसमें क्या है, क्योंकि अपने एक प्रॉपर्टी टाइकून को आपने फेवर करनी थी। तो जो टैक्स पेयर का पैसा बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 60 अरब रुपया पकड़ के पाकिस्तान को दिया, वो उन्होंने अपने दोस्त की जेब में डाल दिया। और सिर्फ दोस्त को फेवर नहीं किया, पता नहीं उसके बदले क्या क्या लिया। 450 कनाल जिसपे अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट बना, जिसको आज कहते हैं ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट वजूद में कैसे आया ये तो बता दो। 450 कनाल रिश्वत में ली, और उसी आदमी से ली पिंकी पीरनी ने, जिससे वो पहले 5 कैरेट हीरे की अंगूठी ले चुकी हुई। इतनी पर्दादार खातून है और इतनी गैर सियासी खातून है कि जब पकड़ने जाती है पुलिस या कानून का शिकंजा तंग होने लगता है, उस वक्त वो गैर सियासी बन जाती है। लेकिन जब रिश्वतें लेनी होती हैं, फाइलों पे दस्तखत कराने होते हैं, उस वक्त वो गैंग की सरबराह बनी होती है। ये नहीं बताते लोगों को। और आप देखें कि कहते हैं कि वो तो यूनिवर्सिटी थी, वो ट्रस्ट था, तो भाई वो ट्रस्ट में वो रूहानियात की तालीम के लिए तो वहां पढ़ भी शायद जिन्नात ही रहे जो नजर नहीं आते। सुना है 30-40 स्टूडेंट्स हैं, वो यूनिवर्सिटी आज तक किसी ने देखी नहीं, और वो 450 कनाल जो जमीन है वो अरबों रुपए मालियत की है, जिसको बतौर रिश्वत इसको दिया गया रूहानियात की तालीम के लिए, जहां ये तालीम दी जाएगी कि चिल्ले कैसे काटने हैं, मुखालिफ को कैसे जेर करना है, DGISI की अपॉइंटमेंट कैसे रोकनी है, और पिछले वाले को कैसे और ज्यादा एक्सटेंशन देनी है। तो ये मैं तो हैरान हूं इन चीजों के ऊपर। और फिर आप देखिए अदालतों ने किस तरह से, आज बड़ी बात हो रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज की हामी हूं कि किसी भी ऐसे शख्स को जो सिविलियन हो उसको सिविलियन कोर्ट्स में ही जाना चाहिए। लेकिन सिविलियन कोर्ट्स का आप हाल तो देख लें, सिविलियन कोर्ट्स कर क्या रहे हैं? वो तो मुनसिफ रहे ही नहीं, उनमें से उम्र अता नहीं रहे, वो कंट्रोवर्शियल हो गए, वो अब एक सियासी जमात के सहूलतकार बन गए। तो जब सिविलियन अदालतों में सहूलतकारी हो रही होगी तो फिर इंसाफ का निजाम किधर जाएगा? मुझे खुद इस बात का जवाब दें। और जैसा जुर्म होगा वैसी सजा होगी। जुर्म आपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे आपने अटैक करके किया, पाकिस्तान की तारीख में सवाए तहरीके तालिबान ने, सवाए दहशतगर्द तंजीमों के तखरीबकारों के, इस किस्म की जो बदनामी और जिल्लत है वो सवाए इमरान खान और PTI के किसी के हिस्से में नहीं आई। मुझे आज कोई सियासी जमात बता दें
جس نے وہ کام کیا ہو جو 9 مئی کو عمران خان نے کیے؟ کوئی مثال ہے پچھلے 76 سالوں میں؟ اگر ہے تو بتائیں، کوئی مثال ہے تو مجھے بتائیں۔ جب نواز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کے پہلے جلسے جو گجرانوالہ میں ہوا تھا، وہ بہت بڑا جلسہ تھا، سمندر تھا لوگوں کا، نواز شریف صاحب نے کہا، کیا کہا؟ اسٹیبلشمنٹ کو کہ 2 افراد کے نام لیے، جنرل باجوہ صاحب کہا اور جنرل فیض صاحب کہا، اور کہا کہ یہ جو آج ہو رہا ہے ملک میں، جو مہنگائی ہے، جو لا قانونیت ہے اور جس قسم کے ہو رہے ہیں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اس سوغات کو عمران خان کو جہاں سے لائیں وہیں لے جائیں۔ یہ تو نہیں کہا ہے نواز شریف صاحب نے کہ میرے آگے ایک جنب غفیر کھڑا ہے، چلو اپنے سروں پر پی ٹی آئی کے یا پی ایم ایل این کے جھنڈے باندھو اور کور کمانڈر کے گھر کے اوپر جا کے حملہ کر لو۔ بلکہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ 2 لوگ الگ ہیں، باقی فوج الگ ہے۔ میں پاکستان کے افواج کو، ان کے سپاہیوں کو، ان کے آفیسرز کو جو آئین اور قانون پر یقین رکھتے ہیں اور ملک کی حفاظت کے لیے جانیں دیتے ہیں، جنگیں لڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں۔ اور یہاں پہ کیا ہوا؟ یہ ججوں کا عمر عطا پاک میں جب پولیس گئی تھی اور وہاں سے حملے ہوئے تھے، تو اگر اس وقت سزا مل جاتی تو آج اس کا 9 مئی کا سانحہ، جس کو میں سانحہ کہتی ہوں، اس کا حوصلہ اس کو کبھی نہ ہوتا۔ کیا اس ملک میں سب سے چھوٹا جرم پولیس والوں کے سر پھاڑنا ہے؟ پولیس والے کسی ماں کے بیٹے نہیں؟ پولیس کے جو جوان ہیں وہ کسی بہن کا بھائی نہیں ہے؟ وہ بچوں کے باپ نہیں ہیں؟ ان کے سر توڑنا، ان کی آنکھیں پھوڑنا، ان کے ماتھے پھوڑنا، ان کی ہڈیاں توڑنا، یہ سب سے دنیا کا آسان ترین کام ہے جس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ میں عمر عطا بندیال سے یہ سوال کرتی ہوں، جو ان کو ضمانتوں کی برسات لاڈلے کی طرح کرتے جا رہے ہیں، میں نے پاکستان کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں، عدالتی تاریخ میں، جہاں کہیں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز ہوتا ہے، دوبارہ ضمانت کی درخواست دائر کی جاتی ہے، اس کو ضمانت ملتی ہے تو ملتی ہے، نہیں ملنی ہوتی تو نہیں ملتی۔ اور آپ یہ دیکھیں، ملٹری کورٹس پہ آج اعتراض ہے، اور جب سول یا سویلینز کی عدالتیں کیا کر رہی ہیں، جب آپ کا توشہ خانہ کا یا کوئی اور بھی کیس جاتا ہے نیب میں، عدالت اس کو سٹے دے دیتی ہے، یعنی کہ سٹے دے دیتی ہے کہ اس کے اوپر کاروائی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو رہا ہے یہاں کی عدالتوں کے اندر۔ تو کس کا اعتبار ہے ان عدالتوں پہ؟ کون ہے جس کے اوپر ہم اعتبار کریں؟ یہاں پر تو آئین اور قانون کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں پر تو یا ساس کا قانون چل رہا ہے یا لاڈلے کا قانون چل رہا ہے۔ مذاق بن کے رہ گیا ان عدالتوں کا۔ آج اگر ججز کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ ہمارے آرڈر کرسیوں کے مذاق بن کے رہ گئی ہیں، ہم نہیں چاہتے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدلیہ کی آزادی کے لیے، ججز کی خود مختاری کے لیے ہم نے تحریک چلائی، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلے تھے۔ لیکن عدلیہ کی توہین کبھی بھی عدلیہ کے باہر سے نہیں ہوتی، کسی کی جرت نہیں ہے کہ توہین کرے۔ عدلیہ کی توہین ہوتی ہے تو عدلیہ کے اندر سے ہوتی، ان کے فیصلوں سے ہوتی، اور صرف اس لیے کہ ایک توہین عدالت کا ایک قانون بنایا ہوا ہے تو اس میں زبردستی جو ہے وہ عزت کرائی جائے، ایسے عزت نہیں ہوتی۔ عزت آپ کے فیصلوں سے ہوتی ہے، عزت آپ کے انصاف سے ہوتی ہے، انصاف پہ عمل درآمد سے ہوتی ہے۔ آپ ثاقب نثار کا جو آصف سعید کھوسا ہے وہ تو چھپ کے بیٹھا ہے، پتہ نہیں کس چارپائی کے نیچے گھسے ہوئے ہیں۔ ان کا بھی وقت آئے گا انشاءاللہ، سب کو حساب دینا پڑے گا۔ آصف سعید کھوسا صاحب آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ جیل میں بیٹھے نواز شریف صاحب کو کیوں میسج بھیجا گیا کہ آصف سعید کھوسا کو بطور چیف جسٹس ایکسٹینشن دی جائے۔ نواز شریف صاحب نے کہا اپنا کاغذ پکڑو اور نکلو ادھر سے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں، ملک احمد صاحب، حمزہ
शहबाज शरीफ साहब के जो बाई इलेक्शंस हुए थे उसमें चीफ जस्टिस अली अफजल शाही उसके लिए अभी वो इलेक्शन नहीं हुआ था, वो फैसलाबाद से पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था और चीफ मेरे दामाद को जीतने देने, ये हाल है इनका। इस तरह वो अपने बेटे की कैंपेन चला रहे थे और जितवाया उसको फैसलाबाद से। ये हमारी अदलिया का हाल है। और मैं अब ये भी वाजे कर दूं कि अदलिया का, मैं जब अदलिया की बात करती हूं तो जो अदलिया के जजेस, कानून पे, आइन पे चलने वाले जजेस हैं, मैं दिल से उनका एहतराम करती हूं। उनकी खातिर हम स्टैंड लेने को भी तैयार हैं, उनकी खातिर हम तहरीकें चलाने को भी तैयार हैं, लेकिन मैं उन जजेस के साथ बिल्कुल नहीं खड़ी। वो सब जजेस जो है वो तनकीद की जद में आएंगे जो इमरान खान जैसे मुजरिम की सहूलत कारी करेंगे और उसके लिए आइन और कानून का कत्ल करेंगे। आज आप देखें, मैं उमर अता बंदयाल कानून के शिकंजे में नहीं आया, एक दिन आएगा जब वो कानून के शिकंजे में आएगा। और मैं साकिब निसाम वाले बाबा जी की क्या बात करूं, वो तो किसी को वैसे ही चेहरा दिखाने के काबिल नहीं। अब तो उसका बेटा भी टिकटें ब्लैक करता हुआ पीटीआई की पकड़ा गया। ये इनका हाल है। कुदरत की तरफ से ये इबरत के निशान बने हुए, तो उसी डगर पे उमर अता बंदयाल साहब भी चल रहे हैं। तो आपकी अदालतें जब लोगों को इंसाफ नहीं देंगी तो फिर जो मजलूम है वो कहां जाएगा? इस वक्त मजलूम कौन है? इस वक्त मजलूम रियासत पाकिस्तान है। कौन है मजलूम? मेरा मुल्क मजलूम है इस वक्त, क्योंकि मेरे मुल्क पे हमला हुआ है। और आप देखें इस कदर घनौनी इन्होंने हरकत की है 9 मई को। मुझे जो शुहदा हैं, शुहदा की यादगारें जलाई गई, उनकी तस्वीरें जलाई गई। शुहदा किसी फौज के नहीं होते, शुहदा कौम के होते। उन्होंने फौज के लिए जान नहीं दी होती, उन्होंने कौम के लिए जान दी होती है, उन्होंने इस मुल्क की सरहदों के लिए जान दी होती है जिस मुल्क में ये 23 करोड़ अवाम रहती है। उन्होंने हमारी हिफाजत के लिए, क्योंकि हम सोए और वो जागते रहे, उन्होंने बॉर्डर्स पे जान दी है, उन्होंने ज़र्ब-ए-अज़्ब में जाने दी, उन्होंने रद्दुल फसाद में जाने दी, और आपने जाके उनकी यादगारों पे हमला कर दिया। मुझे ये बताएं, जिनकी यादगारों पे हमला हुआ, जो इतने फख्र से जिनके खानदान ये कहते होंगे कि मेरा बेटा शहीद है, मेरा भाई शहीद है, मेरा बाप शहीद है, सोचें जब उनकी यादगारों को जलाया गया, उन खानदानों पर, उनके लवाहिकीन पर, उनके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। शहीद तो जिंदा है, जिसने अपने मुल्क के लिए जान दी, जिसने इस कौम के लिए जान दी, जिसने इस परचम को गिरने नहीं दिया, उसके लिए जान दी। आपको शर्म और हया नहीं आई? आपने उनकी जाकर यादगारों पर हमले किए। और मैं वो हैरान हो गई। देखें, एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी लोग हो सकते हैं, तनकीद भी किरदारों पे हो सकती है, लेकिन शहीद सबके। और ये शहीद पहली दफा उनकी यादगारों पर हमला नहीं हुआ। आपको याद है वो जो हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ था तो आर्मी ऑफिसर्स शहीद हुए थे, जिनमें जनरल भी एक शामिल थे। उस वक्त इमरान और पीटीआई ने वो उस वक्त भी बद्दुआएं दी थी, वो भूल गए। और आप देखें कि वो जो निशान हैं, वो जो शील्ड्स हैं, उनको जमीन पे गिरा के उनके ऊपर पीटीआई के लोगों ने छलांगे लगाई, पांव के नीचे रोंदा उसको 9 मई को। कोर कमांडर हाउस को तो छोड़ दें, जिस तरह वो कोर कमांडर हाउस के अंदर जाके स्क्रीन्स तोड़ रहे थे, आग लगा रहे थे, कायदे आजम के घर को आग लगा रहे थे, आपको हया नहीं आई? बानिए पाकिस्तान का घर आपने जला दिया। और किस जोम और किस तकब्बर में जलाया आपने। और आज आप कहते हैं कि मुझे सबूत दे दो। सबूत, अगर कोई सबूत मांगे इमरान खान से, कहता है मुझे सबूत दो, मैं पकड़वा दूंगा, मैं सबूत देती हूं। हसन न्याजी का वो तस्वीर इसको दिखा दो जिसने वो वो डंडे के ऊपर यूनिफॉर्म पाकिस्तान आर्मी की टांगी हुई हसन न्याजी की वो तस्वीर आपको नजर नहीं आती? सबसे बड़ा सबूत वो है कि तुम मुलव्विस हो इसमें।
کبھی کسی پاکستانی نے یہ سوچا یہ وردی کیا ہے؟ آپ ہزار اختلاف کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن آپ کو آپ نے وردی ڈنڈے کے اوپر ٹانگ کر اس کو کہا کہ پینٹ کا یہ سائز ہے، اور اس کو ڈنڈے پہ لہرا کر پوری دنیا کو دکھایا۔ ثبوت چاہیے؟ حسان نیازی کی تصویر دیکھو۔ ثبوت چاہیے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد کی آڈیو سنو۔ ثبوت چاہیے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد کی وہ ویڈیو دیکھو جس میں کسی صحافی نے سوال کیا کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس میں لوگوں کو لے کر گئی تھی، تو کہتی ہے ہاں تو لوگوں کو ہی لے کر جانا تھا، جانوروں کو تو لے کر نہیں جانا تھا۔ اس اقرار کے بعد آپ کو اور کون سا ثبوت چاہیے؟ ثبوت چاہیے تو شیشہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو، سارے ثبوت مل جائیں گے، کیونکہ اس پورے 9 مئی کے سانحے کے ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے۔ 6 مہینے جو اس کو یہ پتا چلتا رہا تھا نا کہ میرے خلاف اب مقدمات بنیں گے، میری چوریاں ڈاکے سامنے آئیں گے، میری اب پکڑ ہوگی، قانون کی گرفت میں آؤں گا، میری گرفتاری ہوگی، تو 6 مہینے ٹانگ پہ پلستر لگا کر وہ یہ پلاننگ کر رہا تھا کہ جب میں گرفتار ہوں تو کون کون سی دفاعی تنصیبات ہیں، ملٹری انسٹالیشنز ہیں، جہاں پر کون کون حملہ کرے گا وہ لسٹ بنی۔ اور مجھے یہ بتائیں کون سا سیاسی ورکر ہے جس کو میں ابھی، آپ بھی سیاسی ورکرز بھی ہیں نا، آپ کو میں کہوں کہ ذرا مجھے وہ پیٹرول بام بنا کے دکھائیں، آپ کو بنانا آتا ہے؟ نہیں بتائیں، بنانا آتا ہے؟ وہ ریل چلانی آتی ہے؟ تو ثبوت تو وہاں سے دینے شروع ہوں جب آپ کی، اچھا خواتین کو بڑا کہتے ہیں، خواتین کو پکڑ لیا، بھئی وہ خواتین جب لیڈ کر رہی تھی وہ جلوسوں کو، تم نے خواتین کو جان بوجھ کے سامنے رکھا تاکہ تم بعد میں مظلوم بن سکو، تو وہ خواتین جب وہ جلوسوں کو لیڈ کر کے ملٹری انسٹالیشنز پہ لے جا رہی تھی تب وہ خواتین نہیں تھی؟ مجھے بتائیں کون سا جرم ہوتا ہے اس میں؟ کوئی آدمی اور عورت کی تفریق نہیں ہوتی۔ میں خود عورت ہوں، میں خود عورت ہوں۔ جن خواتین کو تمہیں سیاسی طور پہ ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ٹرین کرنا چاہیے تھا، سیاسی ٹریننگ ہونی چاہیے، ان کی تم نے دہشت گردوں والی ٹریننگ کر دی، اور جب وہ دہشت گردی کریں گی تو کیا ان کو پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے؟ جن کے ثبوت موجود ہے، تم کس منہ سے ثبوت مانگتے ہو؟ ثبوت پوری دنیا نے دیکھے، کون سے ثبوت چاہیے تمہیں؟ یاسمین راشد کا ثبوت چاہیے، اعجاز چودھری کا ثبوت چاہیے، یا پھر تمہیں حسان نیازی کے ثبوت چاہیے؟ پوری دنیا نے دیکھا، تمہارے گھر سے دہشت گرد برآمد ہوئے جو اپنی ویڈیوز بنا کے ڈال رہے تھے اور وہ غیر ملکی تھے۔ اب ٹی ٹی پی نے خود یہ اعلان کیا، لکھ کے اعلان کیا کہ ہم شامل ہیں اس میں، ہم سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کو۔ اس کے بعد اور کس ثبوت کی ضرورت رہ جاتی؟ اور وہ مخصوص زبان بول رہے تھے وہ لوگ جو ان اٹیکس کو لیڈ کر رہے تھے۔ دنیا، تم اتنے بے وقوف نہ سمجھو، میں نے پہلے بھی کہا تھا پاکستان پورا جماعت دوم میں نہیں پڑھتا، کلاس 2 کے سارے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں۔ تم بے وقوف ہو سکتے ہو، تم کسی خاص ذہنی حالت میں ہوتے، پاکستانی قوم سب کچھ دیکھ رہی، اور پھر کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ جی ثبوت ہے تو دے دو، مجھ سے مانگو ثبوت میں دیتی ہوں۔ حسان نیازی کدھر ہے؟ اور اگر تمہارے لوگوں نے نہیں یہ کام کیے ہوئے تو وہ کہاں چھپے ہوئے؟ وہ زیر زمین کیوں ہے؟ جس نے کچھ نہیں کیا ہوتا وہ سامنے آتا ہے، یہ لوگ مجھے پکڑ لو، میرے پہ الزام ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، ویڈیوز موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کوئی میڈیا والا ان کو وہ آئینہ کیوں نہیں دکھاتا کہ اس کے بعد کون سے ثبوتوں کی ضرورت۔ اور سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ کورٹ میں بیٹھ کے کہہ رہے کہ مجھے کیا پتا، میں تو گرفتار تھا، کس نے باہر حملہ کیا، اور ساتھ ہی اگلے سانس میں کہہ دیتا اگر مجھے پھر گرفتار کیا پھر یہی رد عمل آئے گا۔ یعنی کہ تم دھمکی لگا رہے ہو۔ وہ تکبر اور رعونت میں اس نے سوچا کہ میں نے جو کیا، چاہے میں نے پیٹرول بامز بنائے، انہوں نے خواتین کو ٹریننگ دی، میں نے وہ ویڈیوز دیکھی جس میں ان کی سیاسی خواتین بڑے مہارت سے جو ہے وہ پیٹرول بامز بنا رہی، اس وقت وہ خواتین نہیں ہوتی۔ اس نے ٹریننگ دی پچھلے 6 ماہ میں، زمان پاک کے اندر فارغ تھا نا، کام تو تھا کوئی نہیں، تو یہی کچھ کیا، لسٹیں بنائی کہ جس دن مجھے اٹیک کریں گے تم نے کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے، تم نے شہداء کی فلاں اس میں جانا ہے۔ یہ اپنے آپ نہیں ہوا کچھ بھی،
اگر اپنے آپ ہی ہوتا تو خالی دفاعی انسٹالیشنز پہ کیوں گئے؟ چیف منسٹر ہاؤس بھی آتا ہے, گورنر ہاؤس بھی آتا ہے, پارلیمنٹ بھی آتی, وہاں کیوں نہیں گئے؟ صرف اس موقع پر کیوں گئے جہاں پہ ملٹری انسٹالیشنز ہیں؟ کیونکہ ان کو تھا کہ ٹینکوں کے آگے لیٹنے والے ٹینکوں کو روکیں گے, ان کو سبجگیٹ کریں گے, ان کا سر جھکائیں گے, ان کو ایسا بتائیں گے کہ دنیا کہے گی واہ 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 عمران خان نے